بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ہلال۔ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ انفو ورلڈ۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پچھلے حصے میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ سلطان مراد نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا، اور اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 800 عثمانیوں نے 50,000 عیسائیوں کو کس طرح شکست دی، اور یہ بھی کہ سلطان مراد جنگ جیتنے کے باوجود کیسے شہید ہو گئے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، ان دنوں سلطان مراد درہ دانیال کے پار یعنی اناطولیہ میں کچھ بغاوتیں کچلنے میں مصروف تھے، اور دارالحکومت ایڈرن میں گورنر لالا شاہین پاشا 1000 سے بھی کم سپاہیوں کے ساتھ موجود تھے۔ سربین شہنشاہ، جو کہ عثمانیوں پر حملہ کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے 50,000 سپاہیوں کو لے کر ایڈرن پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، یہ جو خوبصورت دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے موریٹسا ہے۔ تقریباً 700 سال قبل 1371 سن عیسوی میں ادھر سربین فوج خیمہ زن تھی اور عثمانیوں پر حملے کے لیے تیار تھی، مگر لالا شاہین پاشا کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں 800 سپاہیوں کے ساتھ، اس وقت جب سربین فوج جشن منا رہی تھی، اس آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سربین دیکھ ہی نہ سکے کہ جس لشکر نے ان پر حملہ کیا ہے اس کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ وہ عثمانیوں کو دیکھ کر دریا کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے دریا میں ڈوب کر جان دے دی اور باقی عثمانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دریائے موریٹسا سربینز کے خون سے سرخ ہو گیا اور یوں 800 عثمانیوں نے 50,000 عیسائیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ کے بعد سربین امپائر ٹوٹ گئی اور اس کے اکثر حصے عثمانیوں کے باجگزار بن گئے اور سالانہ خراج بھی ادا کرنے لگے، مگر اس کے بعد صلیبی طاقتیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحد ہونے لگی۔ جب سلطان مراد کو اس کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی فوج لے کر یورپ پہنچ گئے، اور 1 اگست 1389 سن عیسوی کو عثمانیوں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے مسیحی افواج کو شکست دی، مگر اس فتح کو دیکھنے کے لیے سلطان مراد موجود نہیں تھے، کیونکہ اسی جنگ کے دوران ایک صلیبی نائٹ نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے نے لشکر کی کمان سنبھالی اور بالآخر عثمانی فتح یاب ہوئے۔ ناظرین، اس جنگ کوسوو کے بعد 500 برس تک اہل سرویہ نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ کی۔ ناظرین، سلطان مراد کا عہد سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے 30 سال تک حکومت کی، جن میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں ہی کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی۔ لیکن سلطان مراد کی فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئی جو یورپ کے نہایت طاقتور ترین ممالک تھے، اور یوں سلطان مراد اپنے والد سے ملنے والی سلطنت کو اپنی وفات تک 5 گنا وسیع کر چکے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔